حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی۔ آپ کا ذکر قرآن شریف میں کافی جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کو پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ ایک روز لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہ گئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا گیا کہ بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کو کن نے توڑا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ ازر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ ازر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آواز دے کر بلایا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔
चुनांचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ से बचा देते हैं और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होती हैं और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे।